برزخ کے کیا معنی؟ دیکھیے ویسے تو برزخ کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز کہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ زمین کے جو دو دریاؤں کے درمیان میں ہوتی ہے اس کو بھی برزخ کہتے ہیں, یعنی حائل ہونے والی کوئی چیز. اور اسی طریقے سے اس کو بھی برزخ کہا گیا ہے جو دو ملکوں کے درمیان سرحد ہوتی, وہ بھی حائل ہے نا دو ملکوں کے درمیان, اس وجہ سے اس کو بھی برزخ کہا گیا. لیکن ہمارا جو موضوع بحث ہے یہ وہ برزخ ہے اور وہ رکاوٹ ہے یا وہ حد فاصل ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں پائی جاتی. دنیا سے ہم گزر گئے اور آخرت کے اندر قیامت کے بعد کی زندگی اور اس کے درمیان کا جو مرحلہ ہے اور جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو برزخ کہا گیا. اچھا, سورہ مومن کی جو 100ویں آیت ہے وہ بھی آپ جا کے قرآن میں دیکھیے گا, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یوم یُبْعَثُونَ. اب ان کے مبعوث کیے جانے تک برزخ کا ایک فاصلہ ہے, یعنی قیامت میں اٹھائے جانے تک برزخ کا ایک فاصلہ ہے. برزخٌ الی یوم یبعثون, یعنی خود قرآن کے اندر بھی تذکرہ اس کا بہت زیادہ آیا ہے. دوسرے الفاظ میں جب نکیرین کی عدالت ختم ہو جائے گی, منکر و نکیر کی عدالت جب ختم ہو جائے گی تو اعمال کی بنا پر, اس طرح سے عدالتوں کا بھی نظام آپ کے دماغ میں ہوگا, عدالت کے ختم ہونے کے بعد ملزم کو جس طریقے سے کوٹھڑی میں سکونت اختیار کروائی جاتی ہے اور وہاں پر اس کے جرم کے مطابق اے بی اور سی کلاسز دی جاتی ہیں اور اس کے مطابق اس کو مراحت ملتی ہیں, بالکل اسی انداز سے برزخ کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. نکیرین کی عدالت لگ چکی, اس کے اعمال کی بنا پر اس کو کوئی جگہ الاٹ ہو جائے گی اور وہاں پر اس کو اس کے اعمال کی بنا پر کوئی کلاس دی جائے گی اور اس کی مراحت اس کو دی جائیں گی. اگر اس کی فائل اچھی نہ ہوئی تو اس کو قید بامشقت کی زندگی برداشت کرنا پڑے گی, یہاں تک کہ اس قید کو بھگتنے کے بعد پھر اس کو دیگر مراحت دی جائیں گی. چوتھے امام کی جو حدیث ہے بہت مشہور کہ ان القبر, قبر کے متعلق جو بات بیان فرمائی ہے, روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. معصومین, دیگر معصومین سے بھی یہ روایت آئی ہیں. تو اچھا, پیغمبر اسلام بھی جو جملہ ارشاد فرماتے تھے وہ بھی اسی انداز کا تھا کہ جو بھی شخص مر جاتا ہے قیامت تو اس کے لیے برپا ہو ہی جاتی. احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. تو بہرحال سمجھیں کہ آپ کی قیامت تو اس کے ساتھ ہی شروع ہوگی. اچھا, چھٹے امام بھی برزخ کی زندگی کے متعلق, ابھی ہم ایک بحث تھوڑی سی آگے چل کر کریں گے اپنی گفتگو میں کہ برزخ کی زندگی میں کیا سفارش اور شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ابھی ہم اس کا آگے چل کر تذکرہ کرنے والے ہیں. اچھا, یہ آپ کے سوالات آ رہے ہیں. تو چھٹے امام میں جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ واللہ, خدا کی قسم, ما اخاف الیکم الا البرزخ, مجھے تمہارے متعلق کسی چیز کا کوئی خوف نہیں, اپنے شیعوں کے متعلق کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے, سوائے اگر کسی چیز کا خوف ہے تو وہ مجھے برزخ کا ہے. اچھا, علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ قبر کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد ہماری روح کو جسم مثالی میں رکھا جاتا ہے. اس جسم مثالی میں رکھنے کے بعد ہماری یہ روح اڑ بھی سکتی ہے اور مسافات بعیدہ کو چشم زدن میں طے بھی کر سکتی ہے. بہت دور دور تک اس کی پہنچ ہو جاتی ہے پھر روح کی. چشم زدن میں انوار نعمانی میں علامہ مجلسی کا قول کہ ہماری روح کو جسم مثالی میں رکھا جاتا ہے, اس کے بعد اس روح کے اندر اڑنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی اور یہ بہت بعید مسافتوں کو بھی, دور دور کی مسافتوں کو چشم زدن میں آنکھ پلک جھپکتے میں ہی طے کر سکتی. اچھا, علامہ مجلسی تو یہ بھی بات بیان فرماتے تھے کہ خواب میں جو ہمیں خواب آتے ہیں ہماری روح جسم مثالی کے قالب میں چلی جاتی ہے. کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں نا, علامہ مجلسی فرماتے تھے کہ ہماری جو روح ہے یہ جسم مثالی میں چلی جاتی کہ نیند کے وقت
ہمارا جسم تو وہی بستر پہ ہوتا ہے، یہ جو مادی جسم ہے، لیکن روح جسم مثالی میں ادھر سے ادھر سیر کرتی پھرتی، جو آپ واقعات اس کے اندر پڑھتی بھی. تو فرماتے ہیں علامہ مجلسی کہ عالم خواب کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ حالت خواب میں ہماری روح جسم مثالی کے اندر چلی جاتی. اچھا اتنی بات اور بتا دی جائے جو کہ اصول کافی کے اندر بھی، کہ خواب لوگوں کو آنے کب سے شروع ہوئے. دیکھیے ابتدا میں روایتوں میں کہ لوگوں کو خواب نہیں آتے تھے، لیکن جب انبیاء نے جب تبلیغ کرنی شروع کی، برزخ کی زندگی کی تبلیغ کی، قبر کی زندگی کی تبلیغ کی، اور ثواب و عذاب کے متعلق بتایا گیا، تو کوئی شخص بھی ان کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. بڑی انبیاء کو بڑی مشکلات پیش آتی تھی، لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. وہ کہتے تھے کہ آخر جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. تو پروردگار نے ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے خوابوں کا ایک سلسلہ شروع کیا. لوگ جب سو کر اٹھتے تھے اور اپنے خواب ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ ہم نے یہ خواب میں دیکھا، یہ خواب میں دیکھا. تو پھر اس کے بعد نبی خدا کے پاس لوگ آئے، تو نبی خدا نے یہ بات کہی کہ خدا نے تمہیں خواب دکھا کر یہ سمجھایا ہے کہ مٹی میں ملنے کے بعد بھی عذاب اور ثواب دینا ویسے ہی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم جسم کے ساتھ محو خواب ہو زیر زمین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے باوجود بھی کسی شخص کی چیخیں نکل رہی ہو جس طرح خواب میں ہوتا ہے. ہم خواب کے اندر جس طریقے سے چیخ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، اسی طریقے سے کسی بھی شخص کے ساتھ مرنے کے بعد اس کی جو روح ہے جسم مثالی کے اندر رکھ کر، اور اس کو عذاب بھی دیا جائے گا، اور اسی جسم مثالی کے اندر اس کو ثواب بھی دیا جائے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله